ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایمان کے جو اس کا جو دار و مدار ہے، اس میں ایک اس کی جو برانچ ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، کہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے اور ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ پھر فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں اخلاص کتنا ہے یہ ہر ایک شخص کو پتہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے یعنی جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کے گوشت نہیں پہنچیں گے، بلکہ ان کے خون، اور لیکن اس سے تمہاری جو اللہ کو پہنچے گا وہ تمہارا تقوی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ قربانی کرنے والے کی نیت اور جذبے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہماری عبادات، ہماری زندگی کے ہر معاملات، حتیٰ کہ ہماری اولاد پر خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ہر چیز کو اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ بالکل فضول ہے اور وہ ردی کی ٹوکری میں اس کو ڈال دیا جائے گا، الا کہ ایسا عمل جس میں اخلاص ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو جو خالص دین ہے وہ پسند ہے، یعنی اللہ کے لیے جو دین ہے وہ خالص ہے۔ مکسنگ اور نیتوں میں اگر کھوٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اہتمام دو چیزوں کا کرنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات میں اخلاص کتنا ہے، یہ ہمارا عمل اور ہمارا تقوی یہ ہمیں اس چیز سے بتاتا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو بھی قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے، خالصا لوجہ اللہ جو عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔